عثمانی میں جناب اقبال حسن میشا صاحب قریب کوفہ پیمبر کے جب حرم آئے، قریب کوفہ پیمبر کے جب حرم آئے، جھکائے سر کو یہ نوحہ کرتے ہوئے آپ ہر قدم آئے، تمام کنبے کو جنگل میں کھو کے ہم آئے، نبی کی آل پہ اللہ کیا تباہی ہے، حسین مر گئے اور رونے کی منائی ہے، قریب کوفہ۔ ہم تو بخشش کے لیے اشک عزا لے جائیں گے، ہم تو بخشش کے لیے اشک عزا لے جائیں گے، جو اسے بدعت سمجھتے ہیں وہ کیا لے جائیں گے، ہم تو بخشش کے لیے اشک عزا لے جائیں گے، کیا پتہ جنت میں سامان عزا ہو یا نہ ہو، ہم علم تابوت جھولا تعزیہ لے جائیں گے، مجلس و محفل کریں گے خلد میں بھی اس لیے، منقبت نعت و قصیدہ مرثیہ لے جائیں گے، اہل دنیا مال و زر سب چھوڑ جائیں گے یہیں، بوترابی قبر میں خاک شفا لے جائیں گے، روٹیاں زہرا کے گھر سے لائیں گے قدسی اگر، ان کے بدلے آسمان سے حلتا لے جائیں گے، ان کے بدلے آسمان سے حلتا لے جائیں گے، داغ ماتم سینے پہ ماتھے پہ سجدوں کے نشان، اپنی بخشش کو یہی اہل ولا لے جائیں گے، بعد میرے فاطمہ پر ٹوٹیں گے دکھ کے پہاڑ، داغ یہ دل پر حبیب کبریا لے جائیں گے، تم تو مرنے جاتے ہو عباس سے بولی بہن،
چھین کر چادر میری اب اشکیا لے جائیں گے، جب فرشتے آسماں پر جائیں گے مجلس کے بعد، وہ پروں میں نکہتے فرش عزا لے جائیں گے۔ کیا خبر دنیا کو تھی اہل حرم کو کر کے قید، سربرہنا شام تک اہل جفا لے جائیں گے۔ کس کو یہ معلوم تھا مقتل میں فرزند رسول، لاشا لے کر آئیں گے ایک دوسرا لے جائیں گے۔ ہند میں مٹی شباب احباب چاہے دیں جہاں، میری میت کو فرشتے کربلا لے جائیں گے۔ ہم تو بخشش کے لیے اشک عزا لے جائیں گے، جو اسے بدعت سمجھتے ہیں وہ کیا لے جائیں گے۔ عشق نکلے جو ہمیشہ ہمیں پانی کی طرح عشق نکلے جو ہمیشہ ہمیں پانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کے روانے کی طرح فکر بہنے لگی دریا کے روانے کی طرح فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو ذکر شبیر نہ دوہراؤ
کی طرح ذکر شبیر نہ دوہراؤ کہانی کی طرح اشک نکلے جو ایک ربائی پیش کر رہا ہوں باواز بلند سلوات شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی مرحوم شہید جناب سبت جعفر صاحب کا کلام آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں پہلی بار پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے توجہ کا طالب ہو مل جل کر باواز بلند سلوات بھیجیے سن لے زمانہ حسین سے تھے بہت سن لے زمانہ حسین سے تھے باقا فنا کو بنایا
से थे बका फना को बनाया हुसैन से थे बहुत ले ज़माना हुसैन प्यार की बातें छुरी के नीचे वो खालिक से प्यार की बातें अजल को हो गया सकता हुसैन से थे बहुत चुन ले ज़माना हुसैन से थे बहुत सुन ले ज़माना मुखालिफत पे ज़माना था उस तरफ लेके मुखालिफत पे ज़माना था उस तरफ लेके वही किया जो कहा था हुसैन बाबा से बुलंद सलवात भेजिए वही किया जो कहा था हुसैन बहुत सुन ले ज़माना हुसैन से थे बतौर खास सिपाह शाम शुजाअत का लोहा मान गई सिपाह शाम शुजाअत का लोहा मान गई दबे न लाखों से तन्हा हुसैन से थे बाबा से बुलंद सलवात अरे दबे न लाखों से तन्हा हुसैन थे बहुत ले ज़माना कमर को बांध के पीरी में जलती रे
جلتی ریتی سے اٹھایا بیٹے کا لاشا حسین ایسے تھے اٹھایا بیٹے کا لاشا حسین ایسے تھے بابا سن لے زمانہ ہزار شکر کے سجدے شہید کہتا ہے ہزار شکر کے سجدے شہید کہتا ہے بنایا قطرے کو دریا حسین ایسے تھے ارے بنایا قطرے کو دریا حسین ایسے تھے بابا سن لے زمانہ جوان کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر جوان کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر کہیں بھی عزم نہ بدلا حسین ایسے تھے ارے کہیں بھی عزم نہ بدلا حسین ایسے تھے بابا سن لے زمانہ حسین ایسے تھے بقا فنا کو بنایا حسین ایسے تھے بابا سن لے زمانہ مجرئی حلق میں ان آنکھوں میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا
پر کہیں سبت پیمبر سا نہ آقا دیکھا مجرہی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا مجرہی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرہی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا مجرہی خلق میں کہتی تھی زینب مضطر کے خدا خیر کرے
کہتی تھی زینب مضطر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں حوریا سر زہرا ہاں دیکھا مجھ رہی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا ہاں دیکھا مجھ رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سبت پیمبر سا نہ آقا ہاں دیکھا مجھ رہی خلق میں. آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین. والصلاة والسلام على رسوله الكريم مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صلوات اللہ۔ عزیزان محترم، بزرگ سامعین کرام، خدا کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اور آج کی تاریخ 28 صفر، جو دو بہت ہی عظیم اور باکمال شخصیتوں کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ایک پیغمبر اسلام 28 صفر سن 11 ہجری، اور دوسرے امام حسن علیہ السلام 28 صفر سن 50 ہجری۔ بابا جب بلند سلوات۔ اسی تاریخ کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ معروضات، کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث مبارکہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین، ابھی سے آپ لوگ ادھر آ جائیں تو بار بار پھر جو زحمت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آ جائیں ادھر، کافی جگہ ہے۔ بابا جب بلند سلوات۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد گرامی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور صرف یہی حدیث نہیں، بلکہ اگر آپ احادیث پیغمبر کو دیکھیں، اقوال پیغمبر کو دیکھیں، تو مختلف جگہوں پہ جب جب پیغمبر اسلام کو موقع ملا ہے لوگوں کے سامنے اپنے نواسوں کی فضیلت بیان کرنے کا، تو پیغمبر نے فوراً بیان کیا۔ کبھی بازار میں جا رہے ہیں، ایک دوش پہ حسن ہے، دوسرے پہ امام حسین، کبھی زلف کا ایک حصہ ایک نواسے کے ہاتھ میں، دوسرا حصہ دوسرے نواسے کے ہاتھ میں، کبھی ناقہ بن گئے، کبھی اگر سجدے کی حالت میں ایک نواسہ پشت پر آ جائے تو جب تک نواسہ اتر نہیں جاتا آپ ذکر کو ادامہ دیتے جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر پیغمبر اسلام کی زندگی کو دیکھا جائے، اب چونکہ دونوں شخصیت ہیں اس لیے تھوڑا گفتگو اس طرف سے بھی ہو جائے، دونوں طرف سے ہو، تاکہ جو ہے وہ کچھ باتیں جو ہے وہ بزرگوں کی خدمت میں تو نہیں لیکن کم سے کم اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں عرض ہو جائے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ 28 صفر کو ہوا کیا۔ تو یہ باعظمت شخصیتیں کہ رسول کی شہادت سے تقریباً 6 مہینے پہلے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ جو ہے پیغمبر اسلام جب مسجد سے واپس آتے ہیں تو آنے کے بعد اپنی بیٹی کے در پہ آ کے اسے سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور جگہ جگہ پہ یعنی ابھی اگر دیکھا جائے ولادت نہیں ہے پھر بھی جو ہے فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کمالات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اتنی زیادہ جو ہے پیغمبر اس چیز پہ تاکید کیوں کر رہے ہیں؟
اس لیے کہ پیغمبر کو احساس تھا کہ بعد پیغمبر کیا ہوگا. پیغمبر جانتے تھے کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے. اسی لیے جب در سیدہ پہ آ کے سلام کرتے تھے تو کیوں؟ تاکہ کچھ لوگ تو ہوں گے جو دیکھیں گے کہ پیغمبر اسی در پہ آ کے سلام کرتے ہیں کہ جب بعد وفات لوگ اسی در پہ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہوں گے تو انہیں احساس ہونا چاہیے در کون سا در. کچھ تو نہیں پتا ہو، کچھ تو وہ جانتے ہوں. اور یہ چیز پیغمبر کے ساتھ ساتھ وہ بھی جانتے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبر اسے بیان کریں، پیغمبر ان فضیلتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں. اس لیے پیغمبر اسلام نے مدینے کے اندر اس منافقت کی بو کو پہچان لیا تھا. کیا کہنا، سمجھ گئے تھے کہ ہونے والا کیا ہے. کیا آپ دیکھیں، اسلام کو نہ تو کافر سے کوئی مشکل ہے نہ مشرک سے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو، مسلمان کو پتہ ہے یہ کافر ہمارا دشمن ہے، مشرک ہمارا دشمن ہے، انہیں پتہ ہے. تو جب دشمن معلوم ہے کہ یہ ہے تو پھر انسان اسی اعتبار سے جو ہے آمادگی بھی کرتا ہے، تیاری کرتا ہے دشمن سے بچنے کی. لیکن جو منافقت کی شکل میں آتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو آپ سے اچھا کوئی نہیں، آپ کے پاس جائیں گے تو آپ سے اچھا کوئی نہیں. ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے جس کے پاس گئے ان سے اچھا کوئی نہیں. لیکن جیسے ہی آپ کے پاس سے ہٹیں گے، ان کے پاس آئے اب آپ سے برا کوئی نہیں، آپ کے پاس سے ہٹے ان کے پاس گئے تو اب آپ سے برا کوئی نہیں. کہا اسلام کو اور مسلمان کو سب سے زیادہ اگر نقصان کسی نے پہنچایا ہے تو وہ منافق. اسے نہیں سمجھ میں آتا یہ کون ہے، ہم کیسے پہچانیں. لیکن پیغمبر نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا کہ مدینے کے اندر جو منافقت پل رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا. اور تاریخ آپ کے پیش نظر، بس اشارہ کر کے میں اپنی بات کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں. کیا ہوا؟ جب حج کے لیے گئے ہیں، واپس آ رہے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ اب جب حج سے واپس آ رہے ہیں تو پیغمبر کیا کہیں گے اور کس چیز کے لیے جو ہے پیغمبر جو ہے وہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے. لیکن اس سے پہلے منافقوں نے بھی ایک جو ہے وہ اپنا پلان تیار کیا. 12-13 لوگ ہیں، تاریخ میں نام موجود ہے. کیا انہوں نے سوچا؟ کہا کہ جو ہے وہ جب پیغمبر حج سے واپس ہوں گے، رات کی تاریکی ہوگی، ہم ایک جگہ اکٹھا ہوں گے اور جیسے ہی پیغمبر کا اونٹ نکلے گا وہاں سے ہم جو ہے وہ پتھر پھینکیں گے، اونٹ بھڑک جائے گا، پیغمبر گر جائیں گے، ہم پیغمبر کو شہید کر دیں گے. لوگ سوچیں گے یہ حادثہ تھا، لوگ سوچیں گے یہ حادثہ تھا. انہوں نے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ پورا پلان تیار کیا اور کیا بھی. جب پیغمبر وہاں پہنچے ہیں تو لوگوں نے جو ہے پتھر کو پھینکا. جب اونٹ کے سامنے، توجہ رکھیے گا، جب اونٹ کے سامنے پتھر آیا تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا. پیغمبر نے اونٹ سے ایک جملہ کہا دیکھو گھبرانا نہیں. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر اسلام نے اونٹ سے ایک جملہ کہا دیکھو گھبرانا نہیں. اب اس کے بعد اونٹ نے پیغمبر کو جواب دیا باعجاز. اونٹ کہتا ہے پیغمبر اسلام جس کی پشت پر آپ بیٹھے ہو وہ گھبرائے کیوں؟ کیا کہنا، آواز بلند صلی پلان کیا ہے، تیاری کیا ہے؟ یہ پتھر پھینکیں گے، اونٹ جو ہے وہ بھڑکے گا، پیغمبر گر جائیں گے، ہم قتل کر دیں گے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا رات میں کیا ہو گیا. اب دیکھیں، لیکن واقعی جو ہے انسان بھول جاتا ہے کہ تمہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے. اونٹ نے کہا گھبرا، میں کیوں گھبراؤں؟ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ پتھر پھینکے گئے، پیغمبر نے خداوند عالم نے کیا کیا؟ ایک بجلی چمکائی. یعنی اگر آج کی زبان میں کہوں تو اللہ نے فوٹو کھینچ لی. اگر آج کے اعتبار سے کہا جائے، ڈیجیٹل زمانہ ہے بہرحال، تو اللہ نے فوٹو کھینچی اور کھینچنے کے بعد ریل جو ہے وہ پیغمبر کے حوالے. کیا کہنا، کیا اشارہ ہے، سبحان اللہ. واہ. منافقت جو ہے وہ کیوں؟ پیغمبر کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ہمارا کام ہو جائے گا. خدا نے فوٹو کھینچی، ریل جو ہے وہ پیغمبر کے حوالے. اب پیغمبر نے کیا کیا؟
چونکہ جب پیغمبر چل رہے تھے تو آگے ایک شخص ہے اور پیچھے ایک شخص ہے، ابو ذر آگے، عمار آگے ہیں اور پیچھے جو ہے حذیفہ یمانی، بیچ میں پیغمبر ہیں۔ پیغمبر نے اس ریل کو حذیفہ کو دیا، توجہ رکھیے گا، اس ریل کو حذیفہ کو دیا۔ پیغمبر 11 ہجری میں دنیا سے گزر گئے، شہادت ہو گئی، لیکن شہادت کے بعد جو 12-13 لوگ آئے تھے، کبھی بازار میں کبھی کوچے میں حذیفہ کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے یہ بتاؤ ان 13 ناموں میں کہیں میرا نام تو نہیں تھا؟ سبحان اللہ، واہ، ان 13 ناموں میں میرا نام تو نہیں تھا۔ اب آپ سوچئے اگر آپ نہیں تھے تو آپ کو اتنی فکر کیوں ہے ہمارا نام ہے یا نہیں؟ تو شاید خدا بتائے یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب دل میں چور ہو تو زبان بیان کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد یہ پیغمبر اسلام، پتہ ہے انہیں کیوں اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں؟ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین منی وانا من الحسین، الحسن منی وانا منہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار۔ اب آپ سوچیں، ایک جملہ شاید میں نے پتہ نہیں آپ کے سامنے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، کہ آج جنت اتنی سستی ہو گئی ہے، اتنی سستی ہو گئی ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ 40 سے 45 منٹ ممبر پہ آتا ہے اور سب کو جنتی بنا کے چلا جاتا ہے۔ یعنی اتنی سستی ہے جنت، جس کا دل چاہا 40-45 منٹ ممبر پہ آئے گا اور سب کو اب کمال کی بات یہ ہے جسے خود یقین نہیں ہے جنت میں جانے کا، کیا کہنا، سبحان اللہ، وہ جنتی بناتا ہے۔ اب آپ سوچیں اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو پیغمبر کبھی حسن حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار نہ بناتے، کبھی نہیں بناتے۔ جنت ہے کیا اور اہل جنت کیا ہیں؟ ایک حدیث، امام صادق کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ جو جنت والے ہیں، جنتی لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ امام فرماتے کہ اِنَّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ 4 علامات، کہ دیکھو جنتیوں کے، جنت میں جانے والوں کی 4 نشانیاں ہیں، توجہ رکھیے گا۔ پہلی وجہ منبسط، دوسری لسان لطیف، تیسری قلب رحیم، اور چوتھی ید معطیہ۔ یہ امام کے جو ہے وہ جملے ہیں، چھٹے امام کے۔ یعنی اب یہ نہ تلاش کریں کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا، اب یہ نہ دیکھیں کس کو جانا ہے کس کو نہیں جانا ہے، کون جائے گا کون نہیں، اب یہ دیکھیں یہ صفات جس کے اندر ہیں وہ جائیں گے، جس کے اندر نہیں ہے وہ نہیں جائیں گے۔ صفات کیا ہیں؟ امام نے فرمایا کہ جنتیوں کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی وجہ منبسط، جو جنتی ہوتا ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی مسکراتا ہوا چہرہ۔ واہ، دوسری زبان لسان لطیف، کا جو جنتی ہیں ان کی زبانیں جو ہوتی ہیں نرم ہوتی ہیں، لطیف، شیرین، سبحان اللہ، واہ، کڑواہٹ نہیں ہوتی۔ قلب رحیم، ان کے دل میں رحم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ید معطیہ، اور وہ سخی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ، یہ 4 علامتیں بیان کی ہیں جنت والوں کے۔ کھلا ہوا چہرہ، اب آپ سوچیں ایک انسان ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسا ہے جو کبھی ہنسا ہی نہیں، کبھی اس کے چہرے پہ جو ہے مسکراہٹ آئی نہیں، جبکہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے۔ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو ادب یہ ہے کہ مسکرا کے ملے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے اخلاق، کہ ایک مومن دوسرے مومن سے جب مل رہا ہے تو مسکرا کے ملے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر انسان معاشرے کو، سوسائٹی کو ایک مسکراہٹ نہیں دے سکتا تو پھر دے گا کیا؟ کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ، اگر انسان اتنا بھی نہیں کر سکتا واہ، تو پھر وہ کیا دے گا؟ یعنی ایک مسکراہٹ نہیں دے سکتا۔ پھر لسان اللطیف، نرم زبان،
اس لیے کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے نہیں بھرتے۔ واہ واہ واہ، بے شک، انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے، جب وہ بولے تو یہ سوچ کے بولے کہ کیا بول رہا ہے، واہ، اس لیے کہ انسان بول کے چلا جاتا ہے لیکن اس کے اثرات باقی ہوتے ہیں۔ بے شک، اسی لیے کہا جاتا ہے جب انسان کی زبان اور اس کا دل دونوں ملے ہوں، ایک ہوں، تو انسان کی انسانیت باقی رہتی ہے، لیکن جب دل اور زبان میں فرق آنے لگے تو پھر انسان انسانیت سے گرنے لگتا ہے۔ انسان کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے، دل میں رحم ہونا چاہیے، سخت نہ ہو، رحم ہو، اور ایک ید المعطیہ کہ انسان سخی ہو۔ سخاوت کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ انسان دولت مند ہے، اس نے اپنی دولت کی نمائش کی جیسا اس کا دل چاہا، اور ایک انسان وہ ہے جس نے سخاوت کی۔ ہم پہچانے کیسے کہ یہاں دولت کی نمائش ہے، یہاں جو ہے سخاوت ہے؟ کیسے پہچانے کا؟ بہت ہی آسان طریقہ کہ جب دولت کی نمائش ہوتی ہے تو اپنے سکون کے لیے، دولت کی نمائش جب ہو تو اپنے سکون کے لیے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا، ہم سے بڑا کسی کا یہ نہیں، ہم سے زیادہ جو ہے خرچہ نہیں، یہ سب کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ کہ اگر دولت کی نمائش اپنے سکون کے لیے ہے تو یہ ہے کیا؟ نمائش۔ لیکن اگر خدا کی مرضی کے لیے ہے تو یہ ہے سخاوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر خدا راضی ہو جائے، خدا خوش ہو جائے، خدا کی مرضی ہے، تو پھر اسے کہتے ہیں سخاوت۔ ید المعطیہ یعنی سخی ہاتھ۔ آپ نے سنے ہیں نا جناب حاتم کے بارے میں کہ 40 دروازے سے دیتا تھا۔ اس پہ آؤں گا۔ امام علی کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، وہیں پہ امام حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا میرے بیٹے حسن سے پوچھو۔ سوالات ہوئے اور اس کے بعد جو امام نے جواب دیا، اس میں ایک سوال یہ تھا، وہ کہتا ہے امام یہ بتائیے، مولا یہ بتائیں کنجوسی کیا ہے؟ کنجوسی کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے کہا کنجوسی یہ ہے، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے محمد و آل محمد کا نام لیا جائے اور صلوات نہ پڑھے۔ کہ یہ سب سے بڑا کنجوس۔ اور اس کے بعد اگر جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کنجوس کون ہے تو کہا یہ دیکھو کہ جو انسان ساری چیز کو اپنی طرف منسوب کرے وہ کنجوس۔ دولت میری، شہرت میری، اسٹیٹس میرا، رتبہ میرا، حیثیت میری، یعنی جو کچھ ہے سب میرا ہے، میری محنت، میری مشقت، میں نے محنت کی ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے۔ اگر خدا کا لطف نہ ہوتا تو نہ پہنچتے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سب کچھ میری ہے۔ اور اس کو اور اندازہ کرنا ہے تو آپ دیکھیں، اب چونکہ ایام ازاں ہیں، یہاں کا مجھے نہیں پتا کہ کچھ جگہ جو ہے کچھ مجلسیں یا جلوس اگر ہوں تو اس میں جو ہے وہ ہدیہ لیا جاتا ہے مومنین سے، ہدیہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ، میں چندہ نہیں کہتا، لفظ اچھا نہیں لگتا، واہ واہ واہ، تو ہدیہ اکٹھا لیا جاتا ہے، ہدیہ لے کے جو ہے وہ جلوس کیے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کسی کے پاس صبح صبح جائیے کہ ہدیہ دیجئے جلوس کا، دے دیا، دینے کے بعد جو ہے وہ کوئی اور مل گیا، کیا ہوا کیا ہوا، آج بڑا جو ہے وہ چہرے سے اداس نظر آ رہے ہو، کیا کہتے ہیں؟ صبح صبح گھاٹا ہو گیا، صبح صبح گھاٹا ہو گیا۔ گھاٹا کیوں کرے؟ جیسے ہی جو ہے وہ دروازہ کھولا، سامنے جو ہے وہ ہدیہ لینے کے آ گئے، نقصان ہو گیا۔ اس بدبخت کو کون سمجھائے؟ جسے تم اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے ہو وہ نقصان دہ ہے، جسے خدا کی راہ میں دیتے ہو وہ محفوظ رہتا سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، واہ، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ باقی ہے، وہ محفوظ ہے، اور وہی تمہارے کام آئے گا کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، بے شک، وہ خرچ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہی فرق ہے ہماری عطا میں اور اہل بیت کی عطا میں۔ واہ، ہمارے در پہ اگر کوئی آئے، ہم نے 100 روپے دیے، 1000 روپے دیے، تو دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، اسٹیٹس، شیئر، انہیں لنک، انہیں کیوں؟ آج ہم نے 1000 روپے سے فلاں کی مدد کی ہے۔
یعنی 1000 روپے دینے کے بعد اسے پوری دنیا میں ہم نے جو ہے وہ بدنام کر دیا، بے عزت کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 1000 روپے دیے ہیں. بس یہی فرق ہے ہم میں اور اہل بیت میں. ہم دے کے بے عزت کر دیتے ہیں، وہ دینے کے بعد بھی عزت و شرف عطا کرتے ہیں. کیا کہیں؟ یہ فرق ہے ہم میں اور اہل بیت میں. سنا آپ نے نا، حاتم نے 40 دروازے سے دیا. جب مولا کو پتہ چلا، دیکھیں تو مولا نے کہا کہ غلط کیا، غلط کیا. ہم یہ سنتے ہیں نا، بڑا سخی تھا، بہت سخاوت، 40 دروازے سے دیا، کسی کو واپس نہیں کیا، 1 2 سب دروازے سے آتے گئے، دیتا گیا. مولا نے کیا؟ غلط کیا. کیوں؟ سائل نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سائل جب سوال کرتا ہے تو پہلے وہ دیتا ہے، بعد میں ہم دیتے. توجہ رکھیے گا. واہ واہ واہ. سائل جب مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو پہلے وہ دیتا ہے، پھر ہم عطا کرتے ہیں. سائل کہتا ہے مولا، سائل کیا دیتا ہے؟ وہ تو مانگتا ہے لے کے چلا جاتا ہے. کہا نہیں، وہ مانگتا نہیں، وہ جیسے ہی مانگتا ہے اپنی عزت ہمارے حوالے کر دیتا ہے. جیسے ہی اس نے مانگا اپنی عزت اس نے ہمارے حوالے کر دی. ہم اسے درہم و دینار دیتے ہیں، وہ ہمیں عزت دیتا ہے. ہمیں عزت دیتا ہے، ہم اسے درہم و دینار دیتے. اب مولا کے جملے کو پہچانیے کہ 40 دروازے پہ دیا کیوں، 40 دروازے پہ بلایا کیوں؟ کیوں؟ کہ اس لیے جب سائل 40 دروازے پہ آئے گا، 40 مرتبہ اپنی عزت کو نیلام کرے گا. کہ سخاوت یہ نہیں ہے کہ 40 در پہ بلا کے عزت کو نیلام کر دیا جائے. سخاوت یہ ہے ایک دروازے سے اتنا دے دو کہ عزت بھی بچ جائے، اس کا کام بھی ہو جائے. یہ ہے کمال. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. عزت بچا لینا اور عطا کر دینا، یہ ہمیں در اہل بیت سے ملتا ہے. بے شک. اہل بیت ہمیں بتائیں گے کہ کسی کی عزت کو نیلام نہ کرو. عزت، ان العزت للہ جمیعا. شرف، فضیلت، کرم، حلم، جتنے صفات ہیں، سارے صفات، فضیلت، کمالات ہمیں در اہل بیت میں ملے. کبھی آپ نے سوچا، ہم نے سوچا، ایام ازاں ہے نا، کبھی ہم شبیہ ذوالجلال نکالتے ہیں، توجہ رکھیے گا، کبھی شبیہ علم، شبیہ تابوت، اماری نکالتے ہیں، ساری شبیہیں ہم نکالتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم شبیہ امام کب بنیں گے؟ کیا کہنا. سبحان اللہ. واہ سوچا؟ واہ. کبھی غور کیا، فکر کیا کہ ہم اپنے اندر وہ کمالات کب لے آئیں گے کہ ہم بھی جو ہے شبیہ امام بن سکیں؟ واہ واہ واہ. امام کے کرم کو سن کے خوش ہوتے ہیں، ہم کریم کب بنیں گے؟ واہ واہ. امام کے رحم کو سن کے خوش ہوتے ہیں، ہم رحیم کب بنیں گے؟ امام کے ایثار کو سن کے بہت خوش ہو جاتے ہیں، ہم میں ایثار کب آئے گا؟ ہم میں کرم کب آئے گا؟ ہم وہ جذبہ کب آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں تھوڑی مشکلات آئیں ہم وہاں نہیں جانا چاہتے. اب آپ دیکھیے ہم کون سی سیرت اپناتے ہیں؟ ساری سیرتیں ہیں نا امام کی. ابھی 25 محرم کی بات ہے، کلپ آپ نے دیکھی ہوگی. عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ بچے ہیں، اگر انہیں نہ بتایا گیا تو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ چیزیں ان کا عقیدہ بن جائیں گی، اور جب عقیدہ بن جائیں گی تو پھر عقیدے کو جو ہے وہ سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھا ہوگا آپ نے 25 محرم کو امام سجاد کی شہادت، کلپ دیکھی ہوگی آپ نے. کیا کیا لوگوں نے؟ پہلے نہیں پتہ چلتا تھا کہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن اب تو سوشل میڈیا 5 منٹ میں جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئی. امام کا جنازہ بنایا گیا اور لوگوں نے غسل و کفن دے کے اسے دفن کیا. دیکھا آپ نے؟
اب مجھے آپ بتائیں کیا ایک معصوم کو غیر معصوم دفن کر سکتا ہے؟ ایک معصوم کو غیر معصوم غسل دے سکتا ہے؟ اگر دے سکتا تو 11 محرم کو باعجاز امام سجاد نہ آتے، بنی اسد والے دفن کر دیتے، اس کا مطلب نہیں۔ تو پھر کیا کیوں؟ آج ہماری عزاداری کی مشکل جانتے ہیں کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں سب سے بڑی جو عزاداری کی مشکل ہے وہ یہ کہ ہمیں جو ہے وہ کیا چاہیے؟ نیا پن۔ ہر آدمی اس فراق میں ہے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ لوگ کہیں ارے ان کے یہاں بالکل نیا کام ہوا ہے۔ اب اس میں مصائب گڑھنا ہو مصائب گڑھ لیجئے، فضائل گڑھنا ہو فضائل گڑھ لیجئے، کوئی عزاداری میں امام حسین کے نام پہ کچھ نئی چیزیں ایجاد کرنا ہو وہ ایجاد کر لیجئے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سب عزاداری ہے، بولے گا کون؟ کیوں؟ کا نیا پن ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں جس کے نام سے آپ کا نام منسوب ہے وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ حسین ابن علی ہے نا؟ تو اپنے فعل سے ان کے نام کو بدنام نہ کرو۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا نہیں۔ ایک اور، ابھی پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، دیکھا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک صاحب منبر پہ آئے، توجہ رکھیے گا، اور آنے کے بعد ان کی کیفیت ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر۔ دیکھا؟ ایسے لوگوں کو میں مولانا بھی نہیں کہتا۔ تو یہ صاحب آئے، اب آپ سے میرا سوال یہ، کس کی سیرت؟ یہ جو ہوا کس کی سیرت ہے؟ اگر سوال ہو کہ آپ نے یہ جو کیا ہے یہ کیا ہے، کس کے لیے، تو کہیں گے نا کہ امام سجاد کو جو ہے وہ بیڑیاں پہنائی گئیں اور جو ہے توق پہنایا گیا، زنجیریں۔ تو سوال یہ ہے کہ امام سجاد نے خود پہنی تھی یا پہنائی گئی؟ بولیے، خود پہنی یا پہنائی گئی؟ اگر خود پہنی تو اس کا مطلب اختیاری حالت ہے، اگر پہنائی گئی تو اس کا مطلب مجبوری کی حالت ہے۔ تو جو کام مجبوری میں ہو رہا ہے اسے آپ اختیاری حالت میں کیوں؟ اور کیا امام سجاد کی زندگی میں فقط یہی سیرت ہے کہ ہتھکڑیاں پہن لیں، بیڑیاں پہن لیں، گلے میں خاردار توق پہن لیں، بس یہی سیرت ہے اور کچھ نہیں؟ امام کا لقب ہے زین العابدین، واہ واہ سبحان اللہ، امام کا لقب ہے سید الساجدین، ساجدوں کی زینت، عابدوں کی زینت۔ اگر سیرت اپنانا ہے تو یہ اپناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آواز بلند سلوات، کیا کہنا، سبحان اللہ، بیان کرنا ماشاءاللہ۔ سید الساجد لقب ہے یا نہیں؟ زین العابدین لقب ہے مولا کا نا، عابدوں کی زینت، ساجدوں کی زینت۔ تو اگر اپنانا ہے سیرت تو یہ اپناؤ۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی کیوں؟ بھیڑ ہونا چاہیے نا، اتنا ہی اگر شوق ہے سیرت امام پر چلنے کا تو یہ القاب ہے مولا کے، عابدوں کی زینت ہے، ساجدوں کی زینت ہے۔ تو اگر کوئی سچا امام سجاد کا چاہنے والا ہے تو اس کا رشتہ مسجد سے ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہماری کیا بیماری ہے؟ کسی سے کہیے آئیے مسجد چلیے، جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ پاک نہیں ہے۔ چلیے، نہائے نہیں ہیں۔ چلیے مسجد، چھینٹ پڑ گئی۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اور ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ کہ جس کے اوپر جو ہے وہ چادر تطہیر کا سبحان پہرا ہے، اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، اس کے ماننے والے ہیں جہاں نجاست آ نہیں سکتی، پہرا لگا ہوا ہے، عصمتوں کا پہرا ہے، اور اس کے ماننے والے کیسے ہیں؟ جو نہائے نہیں ہیں۔ واہ واہ، کیا کہنا بھائی، حق بیان نہیں کرنا۔ سوچئے، مسجدیں خالی، لیکن آپ جلوس میں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، وہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب یہ نہ سوچیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں جلوس میں نہ جائیے۔ ہاں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عزاداری کی شکل حقیقی ہے وہی رکھیے، بے شک بے شک، اسے برباد نہ کریے۔
مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہا اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جہاں ہم جائیں گے وہاں آزادی ہے. آزادی کیوں؟ اب کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی دوسرا کام کر رہا ہے، کسی کا یہ کام ہے، کسی کا وہ کام ہے، نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا، اپنے من کے ہیں، جیسے چاہیں گے ویسے کھڑے رہیں گے. لیکن اگر مسجد میں قدم رکھ دیا تو وہاں اپنی منمانی تو چلے گی نہیں، اب وہاں تو جیسا خدا چاہتا ہے ویسا کرنا پڑے گا. آواز بلند سلوات. کیا کہنا واہ واہ واہ. وہاں اپنی منمانی تو نہیں چلے گی نا. ادھر ہم چاہے جو کریں، جس حالت میں رہیں، جیسے رہیں، جہاں دیکھیں، جو کریں، اب سارے لفظ میں کہہ نہیں سکتا. لیکن مسجد میں جیسے ہی قدم رکھا کہ نہیں، اب یہاں تو منمانی نہیں چلے گی، اب یہاں تو جو خدا چاہے گا وہی ہو سکتا ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. اب یہاں وہی ہوگا جو خدا چاہتا ہے. یعنی مسجد میں آنے کے بعد انسان اتنا مجبور ہے کہ اپنی مرضی سے نہ ادھر دیکھ سکتا ہے نہ ادھر دیکھ سکتا ہے. کیا کہنا سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیا کہنا سبحان اللہ. یہ ہے کہ عزاداری کی شکل نہ بگاڑیں. اچھی بات ہے، جتنا ہو سکے کریں، لیکن نئے پن کے چکر میں اور خراب نہ کریں. شبی بننا ہے، امام کی شبی بنیں. اپنے اندر امام کی جو ہے وہ کوالٹیز، امام کے صفات، امام کے کمالات کو لے آئیں کہ ان کا کرم کیسا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ. ان کا حلم کیسا ہے، ان کا ایثار کیسا ہے. امام حسن کی شہادت کی تاریخ ہے آج. ایک صفت جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے بیان کی کہ آپ بہت حلیم تھے. کانا حلیمن. حلیم، حلیم کے معنی کیا ہے؟ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، صبر اور حلم. لیکن ہماری اردو کی مجبوری یہ ہے کہ جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس چونکہ لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ فرق پیدا نہیں کر پاتے صبر میں اور حلم میں. لیکن جب عربی میں آپ دیکھیں گے تو فرق ہے. فرق کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ جا رہے تھے، آپ کو کسی نے برا بھلا کہہ دیا، آپ نے اسے جواب نہیں دیا، لیکن اپنے دل میں رکھ لیا، دل کے اندر اسے رکھ لیا، کسک خلش دل میں ہے کہ فلاں نے ہمیں برا بھلا کہا تھا. یہ ہے صبر. حلم کیا ہے؟ کا حلم یہ ہے کہ انسان نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اگنور کر دیا. آپ نے جو ہے وہ کہا ٹھیک ہے جو ہوا ہوا، بھول گئے. کہ یہ ایک درجہ صبر سے اوپر کی چیز ہے جسے کہتے ہیں حلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. کیا کہا امام حسن کے بعد؟ کانا حلیمن، بہت زیادہ حلیم، بردبار، پیشنس. کیوں؟ کبھی جو ہے شامی آ کے برا بھلا کہتا تھا، کبھی دوسرے لوگ آتے تھے، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، بلکہ جب برا بھلا کہا تو کہا تجھے سواری چاہیے، کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، پیسے چاہیے. سب کچھ دینے کے بعد جب وہ جانے لگا تو پلٹ کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے جو آپ کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ غلط تھا. کیا کہنا سبحان اللہ. نہیں سوچیں، اگر انسان برائی کا جواب اچھائی سے دینے لگے تو معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا؟ واہ واہ واہ. یعنی انسان سوچے گا نا. ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، کہا کہ آپ کو جو ہے اس نے برا بھلا کہا ہے. جانتے ہیں امام نے کیا کہا؟ آپ سے سوچیے، ہم سے کوئی کہے کہ آپ آئے تھے مجلس پڑھنے، فلاں آدمی آپ کو یہ کہہ رہا تھا، تو ہم جیسے اگر کم ضرب انسان ہو تو انتظار کریں گے دوبارہ مجلس کوئی کروائے تو آدھی مجلس اسی کے اوپر. چپکا نہیں. یہی ہے نا. لیکن جو ہے وہ جب امام حسن کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کو برا بھلا کہا، تو جانتے کیا کہا مولا نے؟ مولا کہتے ہیں کہ تو نے جو ہے مجھے مشقت میں ڈال دیا، تو نے مجھے زحمت میں ڈال دیا. اس نے کہا کیوں؟ کہا مجھے 2 استغفار کرنا پڑے گا. پہچان عظمت، مجھے 2 استغفار کرنا پڑے گا. کہتا ہے کیوں؟ کہا ایک استغفار اپنے لیے
اور ایک استغفار اس کے لیے. اپنے لیے کیوں کہا؟ خدا سے استغفار اپنے لیے اس لیے کروں گا کہ وہ بات جو اس نے میرے لیے کہی ہے اگر مجھ میں ہے تو خدا مجھے معاف کر دے. کیا کہنا بھائی، واہ واہ. جو بات اس نے میرے بارے میں کہی ہے آہا. اگر وہ میرے اندر ہے تو خدا مجھے معاف کر دے. اور ایک استغفار اس کے لیے کہ جو بات اس نے میرے بارے میں کہی ہے اگر وہ مجھ میں نہیں ہے تو خدا اسے معاف کر دے. کیا کہنا، سبحان اللہ. بابا دے بلند سلوات. کیا کہنا. ہے ایسی صفت کسی کے اندر؟ کانا حلیم. امام حسن حلیم. ایسا نہیں کہ صرف یہ صفت امام حسن علیہ السلام کی ہے، ہمارے جتنے امام ہیں سب حلیم ہیں. بے شک. سب کے اندر جو حلم پایا جاتا ہے. سیوطی ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ وہ یہ کہتا ہے مولا علی کے بارے میں، کہتا ہے کاتا یکون حلمہ معجزہ. کہتا ہے علی کے اندر حلم جو ہے وہ معجزہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. معجزہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ یعنی معجزہ وہ کام ہے جسے عام انسان کر نہیں سکتا. یعنی عقل انسان حیران ہے. سوچیں علی کا حلم کہاں ہے؟ واہ واہ واہ. پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ لوکان الحلم رجلا لکان علی. اگر حلم کو انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو وہ علی بنے گا. کیا کہنا، سبحان اللہ. سوچو فضیلت واہ واہ پہچان. واہ واہ. لوکان الفضل شخصا لکان حسن. اگر فضیلت و کمالات کو انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو وہ حسن بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوکان الحیاء صورتا لکان الحسین. اگر حیا، عفت، پاکیزگی کو صورت دی جائے تو وہ حسین بن جائے. سبحان اللہ. بابا دے بلند سلوات. سوچیں کتنا با کمال ہے یہ صفت. دیکھیں کانا حلیمن، واہ. بردبار، پیشنس، برداشت. لینے کا جذبہ نہیں ہے کہ انتقام لیا جائے، نہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ بخشش، عطا. علامہ مجلسی نے ایک روایت بحار الالوان میں نقل کی ہے، بہت خوبصورت روایت ہے اور انشاءاللہ جواب کی زحمت تمام. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حلم جو ہے وہ اگر دیکھنا ہے کہ انسان کے اندر حلم ہے یا نہیں. دیکھیں حلم دو طرح کا ہے، ایک اجباری ہے اور ایک اختیاری. اجباری ہے یعنی مجبوری. مثلا کوئی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ 1 مہینے آپ کو ہاسپٹل میں رہنا ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ بھاگ جائیں گے؟ رہیں گے نا، برداشت کریں گے. کیسے؟ حلم اجباری کہتے ہیں. مجھے یہاں بٹھایا گیا، اب اجباری حلم یہ ہے کہ جب تک میں ہوں آپ کو برداشت کرنا ہے، جب تک میں پڑھ رہا ہوں بہرحال آپ کو سننا ہے، برداشت کرنا ہے. لیکن اختیاری کیا ہے؟ کا اختیاری کیا ہے کہ جب انسان مجبوری میں نہیں، دل کی خوشی سے جو ہے وہ برداشت کر رہا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. علامہ مجلسی نے اسی چیز کو جو ہے کہ روایت میں نقل کیا اور اسی پہ انشاءاللہ مجلس ختم. فرماتے ہیں کہ الحلم یدور علی 5 اوجہ. بڑی خوبصورت روایت. کا حلم پہچاننا ہے کہ کون حلیم ہے، کس کے اندر بردباری ہے. اگر پہچاننا ہے تو 5 چیزیں ہیں. ان 5 چیزوں میں تشریح نہیں کروں گا، بس ترجمہ. پہلی، ان یکون العزیز فیذل. کہ اگر کوئی انسان باوقار ہو، عزیز ہو، اسے ذلیل کر دیا جائے. تو ذلیل ہونے کے بعد اگر وہ شکوہ کرے تو حلم نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ذلیل ہونے کے بعد شکوہ نہ کرے، صبر برداشت کر لے تو وہ حلیم ہے. مثلا کوئی سی ایم ہے، پی ایم ہے، بڑے پوسٹ پر ہے، کسی جو ہے اسکول کا جو ہے پرنسپل ہے، کچھ بھی ہے، راتوں رات جو ہے وہ اسے اس کے پوسٹ سے ہٹا دیا گیا اور اس کی خطا نہیں ہے. اگر خطا ہے تو پھر حلم گائے گا. خطا نہیں ہے، بغیر خطا اسے اس کے منصب سے ہٹایا جائے اور وہ اگر صبر کر لے تو حلیم ہے، برداشت کر لے تو حلیم ہے. جناب مسلم جب کوفے آئے ہیں 18,000 لوگوں نے بیعت کی نا، لیکن 9 ذی الحج آتے آتے کیا ہوا؟ جب مغربین کی نماز پڑھائی تو اکیلے ہے نا، اکیلے. اب اگر جناب مسلم شکوہ کرے کہ تم نے ہم سے وفا نہیں کی، تم نے ہم سے غداری کی ہے، تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو حلیم نہیں ہے. لیکن اگر خاموش رہ کے کوفے کی گلیوں میں ٹہلتے رہیں تو حلیم ہے. کیا کہنا. یہ ہے کمال.
ان یکون العزیز فیذل، یہ پہلی منزل. دوسری منزل ان یکون الصادق فیتہم، ان یکون الصادق فیتہم. دوسری منزل کیا ہے کہ جب ایک انسان سچا ہو اور اس کے اوپر جو ہے جھوٹ کی نسبت لگائی جائے، تو اس جھوٹ کی نسبت کو لگانے کے بعد اگر وہ جو ہے وہ برداشت کر لے، شکوہ نہ کرے، تو وہ حلیم ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر جو ہے وہ جھوٹ کی نسبت لگانے کے بعد واویلا کرنے لگے، شکوہ کرنے لگے، لوگوں کو بلا کے جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ جمع کرنے لوگوں کو اپنے فیور میں، تو حلیم نہیں ہے. بہت سی مثالیں تاریخ میں آپ کو ملیں گی. امام صادق علیہ السلام کا دور ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس ختم کرو انشاءاللہ. آپ کا دور ہے، مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھا، اور نماز پڑھنے کے بعد سب چلے گئے، ایک شخص جو ہے وہ موجود تھا. دیکھیں حلم کیا ہے. ان یکون الصادق فیتہم، سچے انسان کے اوپر جھوٹی نسبت دینا. امام نماز میں مصروف ہے، وہ سو رہا تھا، اٹھنے کے بعد جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ مسجد میں وہ ہے اور امام ہے، بس دو ہی لوگ. اس کے پاس ایک تھیلی تھی درہم کی، 1000 درہم. اس نے دیکھا تھیلی غائب ہے، اور وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، امام کی معرفت نہیں، امام کو نہیں جانتا تھا. اب دیکھا مسجد میں وہ ہے اور یہ، بس دو ہی لوگ ہیں. امام کے پاس آیا، کہا میرے پاس 1000 درہم کی تھیلی تھی، واپس کریے. جھوٹی نسبت ہے نا. امام نے کہا میں تو نماز پڑھ رہا تھا، مجھے تیری تھیلی کے بارے میں کیا پتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، مسجد میں صرف آپ ہیں اور میں دو ہی لوگ ہیں، تیسرا تو کوئی نہیں، تو آپ ہی نے میری جو ہے وہ تھیلی چرائی ہے، واپس کریے. امام کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے ہم کیا کریں گے؟ امام نے اس سے کچھ کہا نہیں، گھر گئے، 1000 درہم کی ایک تھیلی لی اور اسے دے دیا. اسے دے دیا. وہ تھیلی لے کے جب اپنے گھر آیا، دیکھیں ان یکون الصادق فیتہم، اگر انسان سچا ہے اور کوئی جھوٹی نسبت لگائے اور انسان برداشت کر لے تو وہ ہے حلیم. جب یہ اپنے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ جو ہے وہ اس کے دوست ہیں، اور اس کے دوست نے جو ہے وہ تھیلی نکالی. کہا تم سو رہے تھے، میں نے سوچا کہیں تمہارا مال چوری نہ ہو جائے، میں تمہاری تھیلی لے کے گھر آ گیا. تمہاری تھیلی لے کے گھر آ گیا. اب یہ بڑا شرمندہ، نادم، یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو اسے چور کہہ دیا، ابھی بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. میں نے اسے چور کہہ دیا، اس سے تھیلی بھی لے لی، اس نے دے بھی دیا، کچھ کہا بھی نہیں، اور تھیلی تو یہاں ہے. وہ نادم ہو کے واپس آیا. آنے کے بعد امام کی خدمت میں وہ تھیلی رکھی اور کہا مجھے معاف کر دیجئے، میرے دوست جو ہے میری تھیلی لے کے چلے گئے تھے، آپ نے بتایا کیوں نہیں، یہ آپ اپنی تھیلی لیجئے. اب امام کا جملہ دیکھیں، اپنی تھیلی لیجئے، میری تھیلی میرے گھر میں ہے. اب امام کا جملہ، امام کیا کہتے ہیں؟ کہا دیکھ، جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس کیا کہنا. بابا بلند سلوات. کیا کہنا. یہ ہے حلم. واہ واہ واہ. جو راہ خدا میں دے دیں اسے واپس نہیں لیتے. واہ واہ. کتنا بڑا جو الزام تھا، لیکن حلم کا مظاہرہ کیا. کیا کہنا. ایسے ہی لوگ اہل بیت کے گرویدہ نہیں تھے، پیسے نہیں دیے تھے، تلوار نہیں رکھی تھی، اپنے کردار سے اپنا بے مقام شک بنایا. بے شک بے شک. یہ کوالٹی، یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن صفات ہونی چاہیے. تیسری چیز ان یکون العزیز فیذل، ان یکون الصادق فیتہم، ان یوزا بلا جرم. تیسری، ایک انسان وہ ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن اسے اذیت دی جا رہی، اسے جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. اب ایسے حالت میں اگر انسان صبر کر لے تو وہ حلیم ہے. چوتھی، ان یطالب حقہ فیخالفہ، جب انسان اپنے حق کا مطالبہ کرے اور اسے حق نہ ملے. غور سے سنیے گا اس بات کو. انسان اپنے حق کا مطالبہ کرے اور اسے نہ دیا جائے. دو مثالیں ہیں، ایک کربلا کی اور ایک ہمارے درمیان کی. ہماری مثال، عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو ساری میراث کس کی؟
بیٹوں کی. اگر بہن اپنی میراث کا دعویٰ کر دے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ حق ہے اس کا. بے شک. ان یطالب حقہ فیخالفوہ، اگر کوئی اپنے حق کا مطالبہ کرے اور اس کی مخالفت کی جائے اور وہ صبر کر لے تو وہ حلیم ہے. بہنوں کا حق ہے، حصہ ہے. قرآن کی آیت للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکوں کا دوہرا حصہ اور لڑکیوں کا ایک اہرا. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ لڑکے میں کوئی جو ہے کوالٹی پائی جاتی ہے، توجہ رکھیے گا، میں نے کہا اس لیے نہیں کہ ان کے اندر کوئی بڑائی ہے یا اللہ نے مرد کو عورت پہ جو ہے فضیلت دی، نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لڑکیوں کے اوپر اپنی اخراجات کے خرچ نہیں ہوتے، توجہ، وہ یا تو جو ہے وہ بیٹی ہے یا بہو ہے، بیوی ہے یا ماں ہے. اگر بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار، اگر بیوی ہے شوہر ذمہ دار، اگر ماں ہے بچے ذمہ دار. یعنی تینوں اعتبار سے خود اس کے اوپر کفالت نہیں ہے، کبھی باپ کے اوپر ہے، کبھی شوہر کے اوپر ہے، کبھی بیٹے کے اوپر ہے. خدا نے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے عورتوں کا ایک حصہ رکھا ہے، مردوں کا 2 حصہ رکھا ہے. یہ ہے کمال. واہ واہ واہ. سنیے کہ کوئی کمال تھا. لیکن اب اگر بہنوں کو حق نہ دیا جائے کہ نہیں تمہارا کون سا حق ہے، اور بہن صبر کر لے، یہ ہے. عام طور سے یہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کا حق ہے. اور ایک حق جو کربلا میں حسین ابن علی نے کہا، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، مجھے رسالت نے زبان چسایا، میں حق ہوں، مجھے نہیں پہچانتے. کتنی طرح سے لوگوں نے لکھا، کربلا کی جنگ، 2 شہزادوں کی جنگ، 2 حاکموں کی جنگ، 2 قبیلوں کی جنگ، 2 مذہب کی جنگ. ہر اعتبار سے یعنی جس نے جتنا شام کے دسترخوان سے نمک کھایا تھا اسے ادا کرنے کی کوشش کی تو اپنے اپنے اعتبار سے تحریر کی. کبھی کہا 2 شہزادے تھے، ایک شہزادہ ادھر ایک ادھر، کبھی 2 قبیلے، ایک قبیلہ یہ ایک قبیلہ وہ. لیکن کسی نے یہ نہ لکھا کربلا کی جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں اگر یہ لکھ دیا تو یہ بتانا پڑے گا حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا. اگر یہ لکھیں گے تو یہ بھی تو بتانا پڑے گا نا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. تو چلیے آپ اپنے والوں کو حق پر کہہ دیجئے کہ وہی حق پر تھے. تو کہیں کیسے حق پر کہیں؟ رسول کی حدیثوں نے پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہیں. رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا العلی و مع الحق والحق مع العلی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. جس کے باپ کے ساتھ حق چل رہا ہو اس کا بیٹا باطل پر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. آواز بلند سلوات. کیا کہنا لکھ دیتے، کہا نہیں، جانتے ہیں کہ یہ فضیلت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی ان کے جیسا نہیں ہو سکتا. تو بس ایک راستہ نکالا، انہیں اپنے راستے سے ہٹا دو. آج 2 عظیم شخصیتوں کی جو شہادت کی تاریخ ہے ان میں ایک وہ ہے کہ جب پیغمبر مریض ہوئے تو موت کا فرشتہ در پہ آتا ہے، دق الباب کرتا ہے. بیٹی پوچھتی ہے کون؟ کہا فقیر ہوں. ادب دیکھیں، موت کا فرشتہ اپنے آپ کو موت کا فرشتہ نہیں کہتا، فقیر ہوں. کہا بھی چلے جاؤ، بابا بیمار ہے. چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، دق الباب کیا. اب رسول کی آنکھیں کھل گئی، سمجھ گیا آنے والا کون. کہا بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے، یہ تیرے در کا شرف ہے کہ موت کا فرشتہ بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آیا. جملہ سنیے غازی، ابھی رسول زندہ ہے نا، تو یہی در سیدہ ہے کہ موت کا فرشتہ بھی
بغیر اجازت، اور یہ پہلی بیٹی ہے کائنات کی جس نے اپنے باپ کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت کو اجازت دی ہے۔ فرشتہ آیا، روح قبض ہوئی، 3 دن کے بعد جس در پہ موت کا فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے اسی در پہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے، گھر میں آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پہ گرا، محسن شکم میں شہید ہو گئے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ امام حسن کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، خود امام حسن کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ تھی، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک طرف جلتا ہوا دروازہ گرا، دوسری طرف میرے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں یہ سوچتا رہا پہلے اماں کو بچاؤں یا پہلے بابا کو بچاؤں۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ پہلے ماں کو بچاؤں یا بابا کو بچاؤں۔ آپ سوچیں، بچپنا ہے نا امام حسن علیہ السلام کا، کیسے کیسے مصائب امام حسن نے دیکھے ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اسلام کی زندگی دیکھ لیں کہ جب لوگ پتھر مارتے تھے جناب خدیجہ آگے کھڑی ہو جاتی تھی کہ اگر پتھر لگے تو مجھے لگے۔ جب امام علی کے گلے میں پھندا پڑا تو صدیقہ طاہرہ اپنا غم بھول گئی، مسجد میں آ گئی کہ میرے شوہر کو چھوڑ دو۔ امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا کی سرزمین پہ شہید ہوئے، رباب نے قسم کھا لی کہ کبھی دھوپ میں نہیں بیٹھوں گی۔ یعنی کوئی نہ کوئی زوجہ کی شکل میں ان کے پاس ہے، لیکن میرا حسن کتنا مظلوم ہے کہ خود بیوی نے زہر دیا ہے اور زہر کے ذریعے 72 ٹکڑے تشت میں گرے ہیں، تو کسی آواز دے جب دینے والی بیوی ہے، کسے پکاریں، کسی آواز دیں؟ کیسی کیسی مصیبتیں امام حسن پہ ہیں۔ غور کریں، آپ سوچیں، جب سیدہ کو دفن کیا گیا، دفن کر چکے، سب آئے گھر میں، تو سب سے زیادہ امام حسن رو رہے تھے، زارو قطار گریا کر رہے ہیں، زارو قطار۔ کسی نے پوچھا بیٹا حسن تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ جانتے ہیں حسن نے کیا؟ جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ جو بیان جملہ ہے، آپ سوچیں، حسن کہتے ہیں جو منظر میں نے دیکھا وہ نہ بھیا حسین نے دیکھا نہ بابا نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر حسن بیان کرتے منظر کیا ہے؟ کہا میں مدینے کی گلیوں میں جا رہا تھا، گلی تنگ تھی، میرا قد چھوٹا تھا، لیکن ظالمین آگے آئے اور ماں کے رخسار پہ ایک تماچا مارا، میں اتنا چھوٹا تھا کہ ماں کو بچا نہ پایا۔ ارے یہ وہ غم تھا جسے فقط میں نے دیکھا تھا، کسی اور نے نہ دیکھا تھا۔ عزیزو یہی وجہ ہے، اگر مدینے میں رسول کی بیٹی کے ساتھ یہ کام نہ ہوتا، ارے کربلا میں کوئی سکینہ کو تماچے نہ مارتا۔ جزا ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ کتنے ظلم ہوئے ہیں امام حسن کے اوپر، کیسے کیسے ظلم، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، بیوی ہے اس نے زہر دیا، اور کیسی بہن ہے جو جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرتا دیکھ رہے ہیں۔ زہر دیا گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ سوچیں، یہ پنجتن کا پہلا جنازہ ہے جو دن کے اجالے میں نکلا۔ رسول کی وفات ہوئی، شب کی تاریک میں دفن کر دیا۔ امام علی دنیا سے گئے، رات کی تاریکی میں دفن کر دیا۔ صدیقہ طاہرہ نے وصیت کی تھی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ امام حسین کا جنازہ مغرب کے وقت امام سجاد نے دفن کیا۔ یہ پہلا جنازہ ہے جو دن کے اجالے میں دفن ہوا۔ لیکن عزیزوں میں کہتا ہوں کاش یہ جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا ہوتا۔ ارے اگر رات کی تاریکی میں اٹھا تو جنازے پہ تیروں کی بارش نہ ہوتی۔ ارے دن کے اجالے میں امام حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش۔ ارے مقتل کہتا ہے 70 تیر جنازے پر لگے تھے، حسین جنت البقیع میں بیٹھے ایک ایک تیر کو نکالتے جاتے ہیں اور کہتے بھیا حسین کو معاف کر دینا، تمہارے جنازے سے تیروں کو نہ روک پایا۔ ارے 2 منظر نظر آئے، ایک جنت البقیع میں، ایک کربلا میں۔ جنت البقیع میں ایک بھائی کے جسم سے تیر کو نکال لیا، لیکن جب کربلا میں عباس کے جسم سے تیر کو نکالنا چاہا، ارے فوج
اشقیاں ہنسنے لگی، اسی عباس پہ تمہیں ناز تھا۔ فرات کا رخ کر کے کہتے بھیا عباس، ارے تمہاری وجہ سے یہ ظالم کبھی دیکھ نہ پائے، آج تمہاری وجہ سے مجھے تانا دے رہے ہیں۔ جزا ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، غم آل محمد کے۔ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ ادھر امام حسین نے جنازے سے تیروں کو نکالا، کرتے کو بدلا، کرتے تار تار ہو چکے تھے۔ تاریخ میں 2 ہی کرتے نظر آتے ہیں جو تیروں کے نشان سے تار تار ہوئے۔ ایک امام حسن کا کرتا ہے کہ اتنے تیر 70 تیر لگے کہ کرتا جو ہے وہ تار تار ہو گیا، اور ایک کرتا وہ ہے جب کربلا کی جلتی زمین پہ 3 دن حسین کا لاشا پڑا رہا، گھوڑوں کے ذریعے سے لاش کو پامال کیا گیا۔ ارے جب زینب پلٹ کے مدینے آئی، روزانہ کے روزے پہ آئی، جالی پکڑ کے حسین کے کرتے کو نکالا۔ اے نانا، ارے آپ کے نواسے کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ کوئی جگہ کرتے میں خالی نہیں۔ میں سوچتی رہی ارے اماں نے کیسے دیکھا ہوگا اور ان تیروں کو کیسے دیکھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ماتم حسین۔ اے مرزلہ دوا کی دوا ماتم حسین، مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین۔ اے مرزلہ دوا کی دوا ماتم حسین، مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی، مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی، روح کی بہترین غذا ماتم حسین۔ اے مرزلہ دوا کی دوا ماتم حسین، اے مرزلہ دوا کی دوا ماتم حسین۔ تاریخ دیکھ اثر شہیداں سے آج تک، تاریخ دیکھ اثر شہیداں سے آج تک، کرتے رہے ہیں عز و سما ماتم حسین۔ ہے مرزلہ دوا کی دوا ماتم حسین، اس ماتم حسین کی وارث بطول ہیں، اس ماتم حسین کی وارث بطول ہیں، ورثے میں جس نے ہم کو دیا ماتم حسین۔ ہے مرزلہ دوا کی دوا ماتم حسین، مالوریوں میں نوح سناتے رہی ہمیں، مالوریوں میں نوح سناتی رہی ہمیں، ہم کو تو اپنی ماں سے ملا ماتم حسین۔ اے مرزلہ دوا کی دوا ماتم حسین، پوچھا خدا نے لائے ہو زادے نجات کیا، پوچھا خدا نے لائے ہو زادے نجات کیا، میں نے بسد یقین کہا ماتم حسین۔ اے مرزلہ دوا کی دوا ماتم حسین،
आशिकान आल मोहम्मद न छोड़ना, ऐ आशिकान आल मोहम्मद न छोड़ना, ऐ आशिकान आल मोहम्मद न छोड़ना, इश्क़ अली में बाद खुदा मातम हुसैन, मर्ज़ला दवा की दवा मातम हुसैन, दश्ते बला की रेत पे भाई तबे कफन, दश्ते बला की रेत पे भाई तबे कफन, दश्ते बला की रेत पे भाई तबे कफन, करती रही बहन गिरदा मातम हुसैन, मर्ज़ला दवा की दवा मातम हुसैन, मर्ज़ला दवा की दवा मातम हुसैन, मुश्किल में बेहतरीन दुआ मातम हुसैन। अबू ज़र भाई सकीना की ये सदा है, चचा नहीं आए, सकीना की ये सदा है, चचा नहीं आए, सकीना की ये सदा है, चचा नहीं आए, सकीना चचा नहीं आए, अंधेरा बढ़ने लगा है, चचा नहीं आए, सकीना के सदा है, चचा नहीं आए, अलम फुरात से बाबा के हाथ भेज दिया, हाय अलम फुरात से बाबा के हाथ भेज दिया, मगर ये माजरा क्या है, चचा नहीं आए, सकीना सदा है, चचा नहीं आए, आए पड़े हैं हाथ की शिद्दत से हल्क में कांटे, पड़े हैं प्यास की शिद्दत के हल्क में कांटे, अभी लबों पे सदा है, चचा नहीं आए, सकीना सदा है, चचा नहीं आए, आए इसीलिए तो सितम और बढ़ गए हम पर, इसीलिए तो सितम और बढ़ गए हम पर, यजीदियों को पता है, चचा नहीं आए, सकीना की ये सदा है, चचा नहीं आए, तमाम ज़ख्म सकीना
کہ دل پہ تازے ہیں، ہائے تمام زخم سکینہ کے دل پہ تازے ہیں، یہ زخم سب سے ہرا ہے، چچا نہیں آئے، سکینہ کی یہ صدا ہے، چچا نہیں آئے، گرے ہیں خاک پہ یوں انتظار کے آنسو، گرے ہیں خاک پہ یوں انتظار کے آنسو، ان آنسوؤں میں لکھا ہے چچا نہیں آئے، سکینہ کی یہ صدا ہے، چچا نہیں آئے، اندھیرا بڑھنے لگا ہے، چچا نہیں آئے، سکینہ کی یہ صدا ہے، چچا نہیں آئے، سین 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 حسین 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 یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. السلام علیکم عباد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و ابیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم یا اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولایا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس، السلام علیکم وعلی آبائک الصمد وعلی ابنائک الاربعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر ایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ